اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 4 ویڈیوز میں شروع کی علامات سمجھی تھیں، علامت الف، پھر نون، پھر تا، پھر یا، اور پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں آنے والی علامات کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ شروع میں جو علامات ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کوئی کام پریزنٹ یا فیوچر میں ہو رہا ہے، ہوتا ہے، جسے ہم مضارع کہتے ہیں، اور آخر میں آنے والی علامات پاسٹ کو ظاہر کرتی ہیں، زمانہ ماضی کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ آپ علامتی طریقہ تدریس میں سیکھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ تدریس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا نام ہے مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس، اور اس طریقہ تدریس میں ہم نے آپ کو اپنی کتاب علامتی طریقہ تدریس، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس میں ہمارے 30 اسباق ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے آپ کو علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے ضمیری علامات، پروناؤنز، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ آج کا سبق آخر میں آنے والی الف یا واو الف، اس کے حوالے سے ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو پہلا لفظ اس سبق میں ہے وہ ہے قالو۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ سمجھتے چلے جانا ہے، اور میں بعد میں بولوں گا، ترجمہ آپ نے پہلے سمجھ لینا ہے۔ کیسے؟ کہ آپ نے لفظ میں سے اردو تلاش کرنا ہے، اور اردو تلاش کرنے کے لیے آپ نے اس میں بنیادی حروف دیکھنے ہیں، اور پھر جب اردو فہم حاصل ہو جائے تو اگلا مرحلہ ہمارا اس کی علامت دیکھنا ہے، پروناؤن دیکھنا ہے، ضمیری علامت کو دیکھنا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے اور اس نے کیا کام کیا۔ دیکھیں، قالو اردو میں کہتے ہیں قول، اردو میں کہتے ہیں قوالی، یہ اردو میں موجود ہے اور قرآن پاک میں بہت کثرت سے موجود ہے، اور ہم اردو میں کہتے ہیں کہا، کہنا، کہتا، یہ الفاظ موجود ہیں، اس کے ترجمے موجود ہیں۔ چونکہ قول کو ہم اردو میں جملے میں نہیں لا پاتے، اور لا بھی سکتے ہیں کہ اس نے قول کہا، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا۔ اچھا، اب یہ کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے؟ اگر قالا ہوتا، یعنی لام ہوتا آخر میں اور اس پہ زبر، تو اس کا مطلب ہوتا اس نے کہا، ایک نے۔ لیکن اگر آخر میں واو الف آ جائے یا الف آ جائے تو اب اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا، ماضی ہے۔ اب اگلا لفظ جو ہے وہ لقو ہے، ٹھیک؟ اب آپ سوچیں کہ اردو میں موجود ہے، لفظ کے آگے پیچھے کچھ حروف کو جوڑیں، میم جوڑ دیں شروع میں، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ملاقات ہو جائے گا۔ اردو میں موجود ہے۔ القا، یہ بھی اردو میں موجود ہے۔ تو ملاقات، آخر میں علامت کیا ہے؟ آخر میں علامت الف ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ماضی ہے، اور واو الف ہے تو یہ جمع ہے۔ اب اس نے نہیں ہوگا، انہوں نے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے ملاقات کی۔ الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں آمنو، آمنو میں اردو فہم بار بار اب یہ آ چکا ہے، ایمان ہے۔ واو الف نے بتایا کہ یہ جمع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو الف یا واو نون، یہ دونوں جمع کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو آمنو، کون ایمان لایا؟ وہ ایمان لائے۔ اب اگلا لفظ شروع کرتے ہیں، خلو، اردو میں موجود ہے، خے، لام، خالی، خلوت، تخلیہ، علامت آخر میں ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے تخلیہ کیا، اکیلا پن، کوئی اور موجود نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں تخلیہ۔ پھر عاملو، بہت آسان ہے، عمل ہے، استعمال ہے، ٹھیک؟ آخر میں علامت واو الف ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے عمل کیا۔ اب اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، سجدو، اردو فہم کیا ہے؟ سجدہ ہے، ساجد ہے، مسجد ہے، مسجود ہے۔ دیکھا آپ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم مشتقات نکالیں گے، یعنی اس لفظ سے ملتے جلتے الفاظ۔ کون سے الفاظ؟
جن میں وہ بنیادی حروف موجود ہوں، سین، جیم، دال. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے سجدہ کیا. اب اگلا لفظ ہے قامو. قائم، مقیم، مستقیم، اقامت، قیامت. دیکھیں یہ سارے مشتقات ہیں، یعنی ان تمام الفاظ میں بنیادی حروف ایک ہیں. علامت کہاں ہے؟ آخر میں ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ قائم ہو گئے. بہت آسان ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ قرآن پاک میں جس جگہ یہ لفظ موجود ہے وہاں سیاق و سباق کے حساب سے ترجمہ کیا گیا ہے. دوسری بات جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے. دیکھیں مارکیٹ میں بہت سارے تراجم موجود ہیں اور بڑے بڑے اکابرین کے اور بہترین تراجم موجود ہیں. وہ تراجم لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ وہ ترجمہ پڑھیں. یہ ترجمہ لوگوں کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگ اس کو پڑھیں، بلکہ یہ سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہے. سمجھ لیں ایک مدرسہ ہے جہاں پہ ہم بچوں کو ترجمہ سکھا رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. جو میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس میں یقیناً مشترک مفہومی الفاظ تو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی ترکیب جو ہے وہ مجھ سے کوئی بہتر کر دے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ یہ لوگوں کے لیے ہے. نہیں، لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. طلبہ اپنے لیے ترجمہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. پھر اگلا لفظ دیکھیں، کفرو. کفر، کافر، کفارہ موجود ہے نا اردو میں. آخر میں علامت کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ الف ہے، واو الف ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے کفر کیا. پھر کذبو. اردو تلاش کریں، تکذیب، کاذب، مکذوب. علامت الف آخر میں، تو یہ ماضی ہو گیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے کذب کیا. اگلا لفظ ہے ظلمو. تلاش کریں اردو، فہم تلاش کریں. ظالم، مظلوم، ظلم، ظلمت، سب اردو میں موجود ہے. آخر میں علامت کیا ہے؟ الف ہے، واو الف. انہوں نے ظلم کیا. پھر تتلو. سوچیں کیا ہے؟ تلاوت ہے. ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ تلاوت قرآن. تو آخر میں علامت کیا ہے؟ الف ہے. تو انہوں نے تلاوت کی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کرتے ہیں یہ پریزنٹ ہے اور علامت آخر میں ہے تو یہ پاسٹ ہوگا. پھر آپ دیکھیں مشو. اب سوچیں کہ اردو میں اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہے؟ مویشی. مویشی کیوں مویشی کہلاتے ہیں؟ کہ یہ ادھر سے ادھر چلتے ہیں. تو مشو وہ چل پڑے. کیسے پتہ چلا؟ کہ علامت آخر میں ہے. پھر اشتراؤ. بیع و شرع اردو میں موجود ہے. جنہوں نے اشترا کیا، خرید و فروخت کے فہم میں یہ آتا ہے. شرع یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. اشترا آخر میں الف ہے. انہوں نے اشترا کیا. اچھا یہ جو تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے یہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے نا. ہم کہتے ہیں علامہ، علامہ تشدید آ گیا تو فہم میں تھوڑی سی کیا جاتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے. اگلے اسباق میں آپ پڑھیں گے، میں یہاں تفصیل نہیں بیان کر رہا. پھر آگے دیکھیں آپ، اتبعو. اتباع اردو میں موجود ہے. تابع ہم کہتے ہیں، پیروی کے فہم میں آتا ہے. تو انہوں نے اتباع کیا. اب اگلا لفظ دیکھیے، اتقوا. کیا ہے اردو فہم؟ تقوی، متقی. اردو میں موجود ہے. پرہیزگار کے معنوں میں آتا ہے، ڈر کے معنی میں آتا ہے، بچنے کے معنوں میں آتا ہے. علامت کیا ہے؟ الف ہے آخر میں، واو الف ہے. تو کیا ہوگا؟ انہوں نے تقوی کیا. وہ تقوی کرتے ہیں یہ نہیں ہوگا، یہ پریزنٹ ہو جائے گا. آخر میں علامت کا مطلب ہے کہ وہ ماضی ہے. کانو یہ اردو میں موجود نہیں ہے، بس ایک محاورہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ما کانا و ما یکون، لیکن عام اردو میں موجود نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ شاید 5 یا 10% الفاظ ایسے ہوں گے جو اردو میں مستعمل نہیں ہے. یہ غیر مشترک مفہومی الفاظ کہلائیں گے. تو کانو تھے. ہم یہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ تھا، تھی، تھے، ہے.
انگلش میں کہتے ہیں ہیلپنگ ورب ہوتا ہے نا، از، ایم، آر، واز، ور، انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو کانو وہ تھے، یہ بہت کثرت سے قرآن میں مستعمل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ باؤ اردو میں کہتے ہیں ابا، کراہیت، ریفیوز کرنا. یہ اردو میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. جب قرآن بار بار پڑھیں گے تو آج یہ لفظ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، کل آسان ہوگا اور پرسوں آسان ترین ہو جائے گا، پھر یہ عام بول چال میں یہ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر عصو، معصیت، یہ اردو میں موجود ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. تو آخر میں علامت واو الف ہے، تو انہوں نے معصیت کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کے معنوں میں آتا ہے یہ. پھر آپ اگلا لفظ دیکھیں، عرف، عارف، تعریف، معرفت، معروف، تعارف، یہ سب اردو میں موجود ہے نا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب بھی آپ ترجمہ کریں تو اردو فہم حاصل کرنے کے لیے اور اردو فہم کو وسیع کرنے کے لیے لازماً آپ مشتقات نکالیں، یعنی اس سے ملتے جلتے الفاظ. تو کیا ہوگا؟ عرفو، انہوں نے معرفت حاصل کر لی. یہ کر لی کیوں لگایا؟ اس لیے کہ جس جگہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے وہاں یہی ترجمہ ہے. پھر آپ دیکھیں اہتدو، واو الف آخر میں ہے. اردو فہم کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو وہ ہدایت پا گئے. احدو، عہد، معاہدہ اردو میں موجود ہے، تو انہوں نے معاہدہ کیا. تولو، ولا، تولا اردو میں موجود ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے. یہ الفاظ وہ ہیں جنہیں ہم کہیں گے غیر مانوس ہیں، عام بول چال میں نہیں بولے جاتے لیکن لغت میں موجود ہے. حکومت پاکستان نے 22 جلدوں پر ایک لغت تیار کی ہے تاریخی لحاظ سے، تو اس میں جتنے الفاظ ہیں وہ اردو زبان کے الفاظ کہلاتے ہیں، تو اس میں یہ موجود ہے. اور ہمارا پیمانہ یہی ہے کہ اس لغت میں جن الفاظ کو اردو لفظ ڈکلیئر کیا گیا ہے تو ہم مشترک مفہومی ترجمے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتے. ہادو، یہودی، ٹھیک. تو اس میں جو ہے وہ لفظ موجود ہے اور علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ الف آخر میں آ رہا ہے، وا الف آخر میں آ رہا ہے. تو جس جگہ یہ لفظ موجود ہے وہاں اس کا ترجمہ ہوگا وہ یہودی بنے. اعتدو، تعدی، زیادتی کے معنوں میں آتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے لیکن موجود ہے. اور علامت کیا ہے؟ واو الف ہے. اس نے بتایا کہ ترجمے میں کیا ہوگا؟ انہوں نے. تو تعدی کس نے کی؟ انہوں نے تعدی کی. پھر لفظ ہے اشرکو، شرک، مشرک، شراکت، اشتراک، یہ سارے اردو میں موجود ہیں. علامت واو الف آخر میں آ رہا ہے، تو انہوں نے شرک کیا. اب آپ دیکھیں کہ شروع میں الف آ رہا ہے تو عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں الف شروع میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ میں ہوتا ہے. تو میں نے اسی کو بتایا تھا کہ یہ الف جو ہے کبھی میں ہوتا ہے، کبھی الف جو ہے یہ حکم کے معنوں میں آتا ہے، کبھی جو ہے یہ لفظ کا حصہ ہوتا ہے جیسے اکبر ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ فہم تبدیل کرنے کے معنوں میں جو ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے. یہ بحث جو ہے یہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ آئے گی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو ہو گئے سارے مذکر کے، یعنی مردوں کے حوالے سے یا مذکر کے حوالے سے ہم نے لیے. اچھا، مونس کے حوالے سے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کی علامت جو ہے وہ نون پر زبر ہے. ٹھیک، تو یہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں لیکن استعمال تو ہوئے ہیں، تو ہم نے اس سبق میں ان کو بھی شامل کیا ہے. جیسے دیکھیں رائینہ، اردو فہم کیا ہوگا؟ رویت ہے. ہم کہتے ہیں نا رویت ہلال کمیٹی. پھر رائے کہتے ہیں ہم، پھر دیکھنے کے معنوں میں آتا ہے. تو کیا ہوگا؟ رائینہ، انہوں نے رویت کی. کس نے؟ خواتین نے. کس نے؟ مؤنث نے. پھر آپ دیکھیں اکبرنا، اردو فہم کیا ہے؟ کبریائی ہے، اکبر ہے، کبیر ہے، اور آخر میں علامت کیا ہے؟ نون پر زبر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جمع مؤنث ہے.
تو وہ کبریائی کرنے لگیں۔ پھر اگلا لفظ ہے قطعنا۔ دیکھیں اردو فہم کیا ہے؟ قطع، ہم کہتے ہیں نا قطع زمین ہے، ٹکڑے کر دینا، الگ کر دینا۔ تو انہوں نے قطع کر لیے، انہوں نے قطع کر لیے۔ پھر آپ دیکھیں قلنا، اب ہم نے پہلے پڑھا تھا قالو، یہ جمع کے لیے تھا، مذکر کے لیے تھا کہ انہوں نے کہا، مردوں نے کہا۔ لیکن جب قلنا ہوگا تو اس کا فہم کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا لیکن مؤنث۔ تو الحمدللہ ہم نے آج علامات جو ہے وہ جمع کی پڑھیں، اور آخر میں اگر الف آئے گا تو اس کا مطلب وہ سب ہوگا۔ الحمدللہ سبق آگے بڑھ رہا ہے، ایک ایک کر کے ہم علامات جو ہے وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے علامت الف پڑھی، پھر نون پڑھی، پھر تے، پھر یا، پھر آخر میں زبر، پھر آج جو ہے وہ ہم نے آخر میں الف کی علامت پڑھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس انتہائی آسان ہے، یہ تیز ترین طریقہ تدریس ہے، یہ مختصر ترین اور جدید ترین طریقہ تدریس ہے۔ بس کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو یہ اسباق آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے لگے ہیں، قرآن کا کچھ نہ کچھ ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ تو پھر آپ پہ لازم ہے اور یہ ضرورت بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اور ان اسباق کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے یہ چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس سے ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے تعلق بن جائے گا۔ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے، جو بھی سبق ڈالیں گے اس چینل پر، وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اسے لائک کریں، اسباق کو شیئر کریں، اسی طرح انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیں، نہیں سمجھ آتی۔ صرف نحو ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، 10-12 سال میں جا کے وہ سیکھتا ہے۔ تو ہم نے یہ طریقہ تدریس بنایا، آسان ہے، اور الحمدللہ جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، جو عام لوگ ہیں، جن کے پاس وقت کی کمی ہے، وہ اس طریقہ تدریس کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کورسز ہیں، مختصر کورسز ہیں، 1-2 مہینے کا کورس ہے، ایک 5-6 مہینے کا کورس ہے، وہ ایڈوانس کورس ہے، پھر ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے، وہ 1 مہینے کا ہے۔ اور جب آپ کو عربی آ جائے گی، جب آپ ترجمہ کرنے لگیں گے، تو پھر آپ کا داخلہ ہم تحقیقی کورس میں کریں گے، اور یہ تحقیقی کورس میں ہم مختلف جو قرآن کی اصطلاحات ہیں، جیسے آپ دیکھیں دین ہے، اسلام ہے، سود ہے، ربا جسے ہم کہتے ہیں، یہ مختلف اصطلاحات ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ آپ کو تحقیق کرنا سکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے سینوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔